الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک یہ دین ایک ہی دین رہا ہے، دین اسلام۔ اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی اور اس کا پیغام اس کے بعد قیامت تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن حسین، امام زین العابدین، یہاں تک کہ تمام بزرگوں تک یہ ایک ہی دین ہے۔ جب وحی آ رہی تھی تو پھر بھی اس کا پیغام ایک ہی تھا، وحی ختم ہو گئی، وہ دین محفوظ ہو گیا۔ اب جس صحابی کو دیکھیں، جس اہل بیت کے فرد کو دیکھیں، وہ دین کا پیغام ایک ہے، وہ بدلا نہیں۔ بندے بے شک بدلتے رہے، انبیاء بے شک بدلتے رہے، رسول بدلتے رہے، لیکن دین کا پیغام بدلا نہیں، وہ ایک ہی رہا ہے، دین ایک ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب یہ ایک فطری امر ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات کی، کوئی نئی بات نہیں کی، وہی جو تمام انبیاء کرتے رہے، وہی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، وہی جو خلفائے راشدین نے کی، وہی جو اپنا تمام صحابہ رضوان اجمعین، اہل بیت کرام، اور اس کے بعد قیامت تک اولیاء خلفاء جو آتے رہیں گے صحیح۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ ایک ہی رہے گا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ ہے کیا۔ تو وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے میں ہم نے سنا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فلاں کتاب میں کوئی نئی بات ہے، فلاں میں یہ ہوگا، فلاں بزرگ ہے وہ کوئی ہمیں نئی بات سنائے گا۔ کوئی نئی بات نہیں سنائے گا آپ کو۔ جو نئی بات سنائے گا وہ پھر وہ دین سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ دین تو بدلا ہی نہیں، اس کی تشریحات چیزیں وہ ہیں۔ تو جس بزرگ کے پاس جائیں، جس نبی کے پاس جائیں، جس ولی کے پاس جائیں، وہ جو دین اسلام کے صحیح نمائندے ہیں، وہ بات ایک ہی ہے، وہ بات بدلتی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہاں اللہ پاک نے کیونکہ انسانوں کو مختلف عمریں دی ہیں، وہ اپنی اپنی عمر گزار کے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اگر دعوت تبلیغ کی ہے تو وہ بات ایک کی تھی 950 سال میں، کوئی بات دین اس وہی رہا۔ اگر حضور علیہ السلام نے 23 سال جو ہے وہ دعوت اور دین کی دعوت دی ہے تو اس میں بھی بات جو ہے وہ وہی تھی۔ تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ کیا ہے دین۔
پھیلایا جائے تو وہ قرآن ہے، اگر جو وہ سمیٹا جائے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ زندگی اور سنت آپ کی میں ہے، یعنی آپ کی شکل مبارک میں، سیرت مبارکہ میں۔ تو اس میں پھر دو پہلو آ جاتے ہیں کہ ایک تو اس کی جو سمجھ ہے کہ وہ ہے کیا، پھر دوسرا آ جاتا ہے کہ اس پہ جو ہے بندے نے عمل کرنا ہے، وہ نبیوں نے نہیں کرنا۔ سمجھنا بھی آپ نے ہے، عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ کئی لوگ جو ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھئی ہم سمجھے بھی وہ دوسرے کوئی اور عمل بھی جی تسی دعا کرو، تسی دعا کرو، اسی کا دعا کون نبی ہے وہ جو دعا نہیں کرتا؟ وہ تو جانے دے گئے اپنی امتوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام ابھی برزخ میں دعائیں فرما رہے ہیں، فرشتے جو ہے وہ آسمانوں میں دعائیں کر رہے ہیں، نبی جو ہے، نبی علیہ السلام خود فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں۔ تو دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک نے بھی پیغامات بھیج دیے، اور روزانہ تہجد وقت اللہ پاک آ کے فرماتا بھی ہے بھئی کوئی ہے کامیابی چاہنے والا، حاجت کسی کو، کوئی جس نے اپنی درست کرنی دنیا آخرت، کوئی ہے؟ ہر روز یہ آواز آتی ہے آسمانوں میں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر رات آخری پہر اللہ کی طرف سے یہ آواز کہ ہے کوئی کامیاب، کیونکہ ایک دفعہ موت آ گئی، پھر آپ بلائیں گے، خون کے آنسوں بھی بلائیں گے، کوئی آپ کی سنے گا نہیں، کیونکہ اللہ پاک منع فرما دے گا کہ مجھے پکار ہی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ یعنی جب بندہ موت کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک کو پکارے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ قال اخسؤوا، قرآن نے پہلے بتایا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آج کے بعد میرا نام نہ لینا، بات نہ کرنا، نہ مجھے پکارنا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ تمہیں بہت دیا گیا موقع، اور موقع جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ موقع وہ کیا ہے، وہ سمجھنا بھی آپ نے ہے، عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ قبولیت اللہ نے دینی ہے، اجر اللہ نے دینا ہے، سزا اللہ نے دینی ہے، جزا اللہ نے دینی ہے۔ اب یہ ہمارے کھاتے میں بات ہے، ہمارے اختیار میں اللہ پاک نے یہ بات دے دی ہے، یہ کسی نے نہیں کرنا۔ اور پیغام بھی مختلف، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک، اور ان سے لے کے ولیوں سے لے کے سیدنا ابوبکر صدیق جو اس امت کے سب سے بزرگ ہستی ہیں، ان سے لے کر امام حسین تک، امام حسین سے لے کر امام مہدی تک، کوئی پیغام مختلف نہیں، کوئی میسج مختلف نہیں۔ ایک تو پیغام مختلف نہیں، دوسرا جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سمجھنا بھی آپ نے ہے اور کرنا بھی آپ نے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کوئی دوسرے نعوذ باللہ کوئی انبیاء آ کے ہماری جگہ نمازیں پڑھ جائیں، کوئی ولی آ کے ہماری جگہ جو ہے ذکر کر جائے، کوئی بزرگ پیر ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بخشا دے، ہم کچھ بھی نہ کریں وہ ہمیں جو ہے وہ ہے۔ تو اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام ہی بخشانے کے لیے کافی، کیا ضرورت تھی امام حسین کو جان دینے کی؟ آپ سے بڑا شفاعت کرنے والا کون ہے؟ پھر امام حسین جو شہزادہ جنت بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے شہزادگی سے بھی زیادہ آپ کا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ جنت چھوٹی چیز ہے، نبی علیہ السلام بڑی ہستی ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ تو وہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں مدینہ شریف رہ کے دعا کرتا ہوں، جن کی بخشش ہوگی ٹھیک ہے، جن کی نہ ہوئی میں قیامت میں ان کی کر دوں گا شفاعت۔ کربلا میں جانے کی، بچوں کو لے کر جانے کی، 11 سال کے بچے ذبح کرانے کی، 6 ماہ کے بچے ذبح کرانے کی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے جانے کی،
جو وہ ہستیاں تھے جو لے کر اپنا گئے، تو وہ کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے والا ہی دین ان کو یہ سمجھ ہوتی جو ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ بھئی کرنا کچھ نہیں ہے، مرضی آپ میں جو بے ایمانی، جو دھوکہ، جو فراڈ، وقت ضائع، سستی، مطلب ہے کہ یعنی نمازیں ضائع، بے حیائی، آنکھیں بے راہ روی، اور زبان کی کوئی پتہ نہیں کیا بول رہی ہے، کان کیا سن رہے ہیں، ہاتھ کیا کر رہے ہیں، مطلب ہے وہ کہ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، تو پھر جو ہے یہی ایک غلط فہم جس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، یہ یزید کا اور دوسروں کا یہی دین کا کوئی تصور تھا ان کا کوئی، یعنی ان کا بھی ایک دین کا تصور تھا نا، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا، اس کا تصور تھا کہ موج میلہ کرو، وہ کیا کہتا ہے، نشہ کیا، نماز مطلب ہے کہ پڑھی نہ، لیٹے رہے، ضائع کر دی، دل آیا تو پڑھ لی، دل آیا تو نہ پڑھی، دل آیا تو اللہ کے حکم پہ عمل کر، دل آیا نہ کیا۔ تو یہ اب محرم گزرا نہیں ہے، امام حسین کا سر تو بھی نیزے پہ ہے، آپ ایسے دودھ پی کے بیٹھے سو رہے ہیں، کبھی ہم تو مطلب ہے کہ یعنی فارغ ہو گئے، تو کوئی دو چار دفعہ پیٹ کے، کوئی لنگر کھا کے، لیکن سر تو ان کا نیزے پہ ابھی، وہ تو ابھی نیزے پہ ہیں۔ تو بات پھر کیا ہے کہ جو تصور، جو سوچ یزید کی تھی دین کے بارے میں، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ اور میں بھی کہیں یزید کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یزید کے خلاف نہیں تھے، یزید کی جو باتیں اور یزید کے جو عقائد، یزید کے جو عمل، اس کا جو دین کا تصور تھا، وہ اس کے خلاف تھے، یزید کے ساتھ تو ان کو کوئی ذاتی تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آپ نے خطبے میں جو ہے ارشاد فرمایا بھی، جو خطبہ آپ نے دیا، آپ نے سنا اگلے دن جو ہے، یزید کا تصور یہ دین کا، بس یہ نام کا اللہ، اس کے رسول کو ہم نے مان لیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمارا معبود ہے، نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اب جو ہے یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ہے، یہاں ہم آئے ہوئے ہیں، زبان ہم اپنی مرضی سے بھی استعمال کریں گے، جس کو جو چاہیں کہیں، آنکھیں ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، کیونکہ یہ بے حیائی اور نامحرموں کو دیکھنا، ان کو چھونا، ان کے ساتھ تعلق، یہ تھا مسئلہ جو وہ کر رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے ہماری تو اللہ بخشش کر دے گا، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہم جو ہے بخشے جائیں گے، ہمیں کیا پڑھی نمازیں اتنی پابندی سے پڑھنے کی، خود کے بندروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، جیسے ہم لوگ فیس بک اور فون کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، مطلب یعنی فضول چیزیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اپنے اندر نہیں دیکھ رہے، اسی پہ دیکھ دیکھ کے گم ہو گئے، اپنے اندر نے جس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، بلکہ اندر کو اور خراب کر رہے ہیں۔ تو دین اسلام تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک نہیں بدلا، بالکل ہے بھی بدل سکتا ہی نہیں، وہ اٹل چیز ہے، ابدی چیز ہے، اللہ کی شریعت بدلتی رہی، دین ایک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبی، امام حسین، سارے ایک ہی پیام، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی تصور ہے، ادھر دوسری طرف دوسرا تصور ہے، وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم میں تو نہیں ہے، کہ ہم نے تو یہ ذہن نہیں بنایا ہوا یزید والا، دل آیا نماز پڑھی، تہجد میں بھی کھڑے ہو گئے، دل آیا فرض بھی جو ہے وہ چھوڑ دی، یہ اس کا طریقہ تھا۔ کھیلنا کودنا، یہ جو گیم میں اپنی کو ہابی کسی نے بنایا ہے، اس کا بھی ہابی تھے مختلف، جیسے یہ تاش ہوتا ہے، کسی نے کوئی گیم میں پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی لگا ہے وہ بندروں سے کھیلتا ہے، جو بھی اس کا ایک مشغلہ تھا۔
म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक, उसने कंजरियाँ रखी हुई थी। आज आप लोग भी, हम लोग भी शादियों पे देखे, दूसरे शादियों पे नहीं तो घरों में टीवी पे वो आ जाती हैं। उस वक्त टीवी नहीं था तो वो लाइव अपना परफॉर्मेंस होती थी, ले आया गाना। हमारे दिल चाहता है फ़ोन खोला, थोड़ा बहुत गाने सुने, फिर बंद कर दिया, बस यही उसका ये तरीका था। उसका दिल चाहता मैं औरतें देखूं, नंगी औरतें देखूं, तो उसने बांदियाँ रखी हुई तो उनको ले आता, और औरतें आ जाती 100-100, 40-40, 100-100। हम भी 100-100 औरत नंगी को और नामहरमों को टीवी के जरिए, फ़ोन के जरिए देख रहे हैं। क्या फ़र्क है? आप मुझे बताएं क्या फ़र्क है? कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई मतलब है कि यानी इमाम हुसैन को समझ, ये इसका जो तसव्वुर है वही ठीक ही होगा, इसके भी काम होगा, क्योंकि आपको ये इल्म ताकि ये इस पर अगर ये दूसरे भी चल पड़े, जो चल रहे थे कुछ लोग उस वक़्त, तो फिर तो ये सारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर आपने उनको फरमाया कि ख़ास तौर पर जो मौलवी और जो पीर हैं, इनके बारे में जो आपने इरशाद फरमाया, जो आपने सुना भी है कि कल भी मैंने बयान किया। अल्लाह, आप फरमाते हैं कि देखो तुम्हें जो है अल्लाह पाक ने, आम लोगों को भी तो ये कह रहे हैं वो भाई जो पीछे सिर्फ जो है पूछ बन जाते हैं, इसके पीछे लग के उसके, तो जो थोड़े बहुत इल्म वाले हैं उनको कह रहे हैं देखो कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने तो तुम्हें कुछ ना कुछ इल्म दिया, थोड़ा ज़्यादा। जो बंदा समझता है मैं बड़ा आलिम हूँ, वो सबसे बड़ा जाहिल है। फरमाया मन काला इन्नी आलिमुन फ़हुवा जाहिल। तो ये आपके अल्फाज हैं कि आपने फरमाया कि ऐ गरो जिसको थोड़ा बहुत इल्म दिया गया तो मशहूर हो, जिक्र तुम्हारा जिक्र नेकी से होता है, लोग तुम्हें नेकी के साथ याद, वाज नसीहत के बारे में, खताबत के बारे में, तो नात पढ़ने के बारे में सिलसिले में आपकी शोहरत है। ऐ जी बड़े नात खान ने, ऐ जी बड़े मुबल्लिग ने, ऐ जी बड़े खतीब ने, फरमाया बड़ी शोहरत है। अल्लाह वाले होने में, पीर होने की बिना पर लोगों के दिल पर आपने रोब झूठा मूठा जो है वो यानी डाला हुआ है। यहाँ तक कि लोग, आम बंदे डर जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ बददुआ ना कर दें जी, इनकी बददुआ ना लग जाए, ये हमारी बंदिश कर देंगे, ये कर देंगे वो। फरमाया ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, तुम्हारी जो वेलकम है, तुम कहते हो हमारी वेलकम हो, पीर हूँ, उलमा हूँ, दूसरे जो दुनियादार जो यजीद के साथ लगे हुए थे उन्हीं को आप खताब कर रहे हैं, और आज के वालों को भी कर रहे हैं। अगर आज वालों में पाई जाती हैं चीज़ें कि बड़ी बड़ी तुम्हारी प्रोटोकॉल है, ये है, अजमत के साथ तुम्हारा जो है वो यानी आना होता है, सब इज़्ज़त एहतराम तुम, तो इसलिए आपसे तवक्को की जाती है। ये सारी चीज़ें इसलिए कि वे लोग आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप अल्लाह का सही हुक्म और नबी अलैहिस्सलाम के सही मोहब्बत, तरीक़ा, सुन्नत, शरीयत उन तक पहुँचाएँगे, नाफज करेंगे। फरमाया लेकिन तुम जो है ये हकूक़ नज़रअंदाज कर रहे हो और लोगों के हकूक़ भी ज़ाया कर रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, दीन सुनाने के पैसे ले रहे हो, नहीं है ले रहे लोग, इमाम हुसैन ने भी लिए, ये उनकी तनख्वाहें मुकर्रर थी, लिफाफे मुकर्रर थे। जितने गवर्नर, जितने खतीब उनके ज़माने में ये थे, उनके ऐ जी जैसे हमारे ज़माने में मतलब कोई बंदा कहे जी मैं तो तकरीर तब करूँगा 10,000 मुझे दोगे, 20,000 मुझे दोगे, लाख मुझे दोगे। अगर दीन ऐसे ही चलना है तो फिर तो वो चल रहा है, जिसके पैसे, जो अमीर है वो तो फिर सुन लेगा, जो गरीब है वो बेचारा बैठा रहेगा। ये आप फरमा रहे हैं, यजीद को भी खिताब कर रहे हैं, उसकी फ़ौज को भी, और साथ ही समझ लें कि जो मुसलमान हैं उनको भी कह रहे हैं कि तुम्हारा पीरो, उलमा, हुक्मरानों, जो गवर्नर बने हैं, MNA MPA बने थे उसके जो हो जी कमांडर जो है, उन सबको ये बातें कर रहे हैं।
وہ فرمایا کہ جس چیز کو تم اپنے خام میں یعنی خیال خام میں اپنا حق سمجھتے ہو تھے اسے حاصل کر کے بیٹھ گئے، ہمیں تو پیسے مل گئے۔ فرمایا تمہیں پیسوں مرغی سے غرض ہے، اے جی ہمارے لیے کھانا کیا ہوگا، لنگر کیا ہوگا، اور ہمارے بینک میں پیسے کتنے جمع کرائیں گے، پھر ہم آپ کو نعت بھی تقریر بھی سب کچھ سنائیں گے۔ وہ بھی اسی طرح کہتے تھے۔ تو فرمایا تم تو اپنے خیال غلط جو تمہارا ہے، لیکن تم یہ سمجھے ہمیں یہ حاصل ہو گیا، ہمیں کیا دین کا، جائیں جی جائیں جہنم میں جدھر جو مرضی کریں، ہمارا تو کھاتا پورا ہے، وہ یہ کریں یا نہ کریں۔ نہ تم اپنے سے کچھ مالی قربانی تم دے رہے ہو، کیوں نہیں تم دے رہے، میرے نانا کا نام تم لے رہے ہو۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں پیروں اور علماء کو اور عام بندوں کو پسند۔ میں نام کو تو تم اے جی ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو وارث نبیوں کے اور امام حسین کے، تو فرمایا پھر دو، پھر چندہ دوسروں سے کرتے، خود کتنا حصہ ڈالتے ہو، پھر دوسروں کے اللہ کی راہ میں دو، خود کیا کتنا دے رہے ہو۔ مالی قربانی تم کچھ نہیں کی قربانی دے رہے بلکہ عوام کا لوٹ رہے ہو، لوگوں سے لوٹ رہے ہو۔ نہ ہی تم نے کہیں اپنی جان کی قربانی خطرے میں ڈالی ہے کہ بھئی خطرے میں ڈال، بھئی ہماری جان دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ آپ دے رہے ہیں کربلا میں جانے سے بتا رہے ہیں میں کیوں جا رہا ہوں، اور نہ ہی تم جو ہے اللہ جل مجدہ کے لیے دین صحیح کے لیے کھڑے ہوئے۔ پارٹی اے جی میرا پارٹی ہے سیاسی مذہبی بھی بنائی ہوئی پارٹی، اے جی میرا بس اسی کے ساتھ چاہے وہ غلط کریں صحیح کہیں ان کو دفاع کرنا ہے۔ فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ یزید اگر ٹھیک نہیں کر رہا یا وہ کوئی بے ادبی یا کوئی اس طرح کر رہا ہے تو تمہارا کام نہیں ہے علماء پہ اس کا ساتھ دینا یا اس کے ساتھ کہنا ٹھیک ہے جی یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے یا ہمارے مسلک کا بندہ ہے۔ نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار رہو اور دین کے در وفادار ہو، کسی مسلک پارٹی شاٹی نہیں، جو بندہ اس سے ہٹے بس وہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ان کے یعنی ایک قبیلہ بنایا ہوا ہے، گویا تم نے ایک برادری بنائی ہوئی ہے، مذہب کے نام پر بھی، قوم کے نام پر بھی، دین کے نام پر بھی، کہ ہم تو جی فلاں مولانا صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، فلاں امام ہیں سارے ہمارے، فلاں عالم ہیں، فلاں لیڈر ہیں، حضرت صاحب ہیں۔ اب حضرت صاحب چاہے وہ اللہ رسول کے میں بھی بات سن نہیں رہے، خلاف ہی چل رہے ہیں، بات بھی ان سے وہ، لیکن یہ ان کے ساتھ وفاداری، ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ یہ دین اس طرح بیچنا، یزید سے تنخواہیں، لوگوں سے تنخواہیں، اس کے گورنروں سے لفافے پیسے لے کے ان کی مرضی کی باتیں سنانا اور نہ مطلب یعنی کرنا، یہ سارا کچھ کر کے فرمایا تم بھی یزید کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ آپ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور اللہ کے عذاب سے امن کے تمنا تمہاری یہی ہے نا، تم سمجھ تمہاری وہ شفاعت کریں گے، میرے نانا تمہاری شفاعت کریں گے اور جنت میں تمہیں کچھ ہم نشینی ملنے والی ہے۔ فرمایا دین بیچنے والوں کو یزید کی اور شیطان کی ہم نشینی ملے گی، دین پر خرچ کرنے والوں کو، دین پر قربان ہونے والوں ان کو میرے نانا کی ہم نشینی، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے وہ آج کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چہرے بدل جاتے ہیں، یزید بدل کے، لیکن وہ یزید آج بھی مطلب یعنی موجود ہیں۔ اس وقت کے علماء جہاں چلے گئے، جتنے بھی علماء تھے، اکثریت جو یزید کے ساتھ تھی ان کے ساتھ کم تھے، مطلب دیکھ رہے ہیں آپ 72 بندے کھڑے ہیں، وہ بدل گئے، لیکن وہ لفافے لینا، پیسے لینا، نعتیں پیسے پڑھنا، تقریریں پیسوں بھرنا نہیں کرنا، گروپوں میں تقسیم ہو کے اپنے لیڈر کو، چاہے وہ کسی صحابہ کے خلاف بات کر دے، کہنا نہیں ہمارا لیڈر ٹھیک ہے، کسی اہل بیت کے خلاف اس سے بات نہیں کہنا جی نہیں ہم تو اس کے ساتھ ہیں، یہی صحیح۔ تو وہ فرماتے شفاعت پھر تم نبی علیہ السلام سے لیتے ہو، تمنا رکھتے ہو ان کی ہم نشینی، جب تک کہ تم جو ہے ایک برادری ایک پارٹی بن کے جو ہے وہ چل رہے ہو۔ حالانکہ مجھے تم پر
اے عوام اور اے سیاسی گروہوں اور اے مذہبی گروہوں جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اے پیروں اور اے علماء جو ان کے ہاں میں ہاں ملا کے اور پیسے لے کے خوش ہیں اور ہماری شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. فرمایا میں حسین تم سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں نازل نہ ہو جائے. تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے کہ جو تم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، لیکن یہ دنیا میں مجھے ہو، کیونکہ اللہ کی عزت و عظمت کے سائے میں فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے، میرے نانا کا نام لے کے تم نعتیں پڑھتے ہو، تقریریں کرتے ہو، تم پیسے لیتے ہو، تم سب کچھ کرتے ہو، یہ جو مقام تم نے حاصل کیا پیسے، جبکہ آپ خود ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جو صحیح دین کے نمائندے معرفت خداوندی کے لیے لے کر کھڑے ہیں میری طرف. فرمایا میں دین کا پیغام لے کے کھڑا ہوں، اس کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ نہیں کربلا میں چلنے کے لیے تم تیار، اس کے لیے تم تیار ہو. آج بھی دیکھ لیں ایسے پھر ہے ایسی بات کہ نہیں جو وہ فرما رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں مطلب ہے کہ وہ کرایہ نہیں، وہ کہیں گے ہمارے لاکھ روپیہ ہمیں دو، ہم تمہیں دین سنائیں گے. ان کو یزید کا نام لینا چاہیے. وہ یزید کے درباری ہیں، چاہے وہ آج ہوں چاہے وہ کل ہوں. امام حسین فرمائے مجھے تو ان کو، میرے نانا کو جواب دینا پڑے گا ان کو کہ میرے نانا نے کیا مانگا تھا ان سے دین کرے، یا میں کیا مانگ رہا ہوں. میں تو اپنا گھر بار لے کے نکل رہا ہوں، اور یہ ہمارے نمائندے کہتے ہیں اب یہ کس دین کس کے منتے ہیں جی. نہیں یہ تو امام حسین رہتے چلو ان کی ٹھیک ہے قربانی ہے، لیکن یہ عوام بھی اپنی جگہ صحیح ہے. وہ یہی ان کا مطمئن نظر تھا. یزید ہاں ٹھیک ہے یہ نکلے نعوذ باللہ آپ کے خلاف، آپ یہ یعنی ان کے خلاف یہ ہے ٹھیک ہے، فتویٰ آ گیا ہے، فتویٰ آ گیا. فتویٰ کوئی شے نہیں ہوتا، فتویٰ امام حسین کا فتویٰ ہوتا ہے، چلتا ہے جو دیندار اہل اللہ صاحب تقوی بندہ علماء ربانی ان کی کچھ حیثیت ہے. یہ جو ٹکے ٹکے پہ دینے والے بیچنے والے، وہ تو یزید کے 100 روپیہ دیا اس سے فتویٰ لے لیا، 1000 روپیہ دیا مصر کے مفتی سے فتویٰ لے لیا، 1000 روپیہ دیا کوفے کے مفتی سے فتویٰ لے لیا بھائی حسین باغی ہے، 1000 روپیہ 1000 دینار دیا شام کے مفتی سے فتویٰ لیا، یہ مفتی اعظم شام، مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم فلاں فلاں، جس طرح اس وقت سلطنتیں تھیں، مطلب 20-25 ملک تھے، سب نے مفتی اعظم جنہیں تھے فتویٰ اپنا یہ دیا ہوا ہے امام حسین کے خلاف. تو اس لیے یہ ہمارے لئے سمجھے کہ فتویٰ کو بم ہے، یہ کوئی شے مطلب ہے نہیں. اسی کا ہے کہ جو صحیح دین کا علم، عالم ربانی، دین پر عمل، شریعت سنت پہ چلنے والا متقی پرہیزگار، وہ بندے ہیں جن کے فتاویٰ کی کوئی حیثیت ہے. دوسرے نہیں بھئی یہ کبھی کچھ جس نے جو دیا اس طرف چلے گئے. فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے، بھئی اللہ سے جو دین کا جو وعدہ ہے بندے نے عہد کیا ہوا ہے وہ توڑا جا رہا ہے. آپ کو کچھ خوف نہیں ہے، کچھ یعنی خوف زیادہ نہیں ہوتے. ہاں، اور ساتھ ہی آخر پہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو اذیت سے ڈرتے ہو، تم تکلیف سے ڈرتے ہو، کیونکہ ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم جائیں گے، ہمارا تو ہم جو ہے یہ صحرا میں سفر کیسے کریں گے، یہ تو بڑا جیسے نا کھانا پینا کہاں سے کریں گے، صحرا میں پانی کہاں سے آئے گا، لنگر کہاں سے. ہمارے سے جو پہلے کہتے دعوت دین دینی جانا ہے تو پہلے پوچھیں گے اچھا جی میرے کرائے دا بھی گڈی دا بھی انتظام کرو تے اتھے کھانے دا تو اتھے وہ یہی نظریہ مطلب ان کا تھا. تے بندیاں نو کہندے بندے کہندے اسی کے کہاں جی اتھے ان تھانے تے ایس ایچ او نے کام آمنا اتھے انہیں انہاں تے نہیں کام آمنا. یعنی عوام کا یہ حال ہے، وہ کہے لنگر کیا ملے گا، بیان کرنے والوں کا حال ہے کہ مجھے پیسے کتنے ملیں گے. دونوں مطلب ہے کہ وہ رلے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ دین پر جو ہے وہ ڈاکہ، وہ دین کو جو ہے وہ دھوکہ، وہ دوئے اپنے آپ کو رہے ہیں، اور کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے.
فرمایا اس لیے کہ تم کیوں نہیں بات کرتے سچی بات اور یہ اور سچ پہ کیوں نہیں رہتے؟ فرمایا کہ آپ موت سے ڈر کر بھاگنے والے ہو، موت سے ڈر رہے ہو کہ ہمیں، یا رزق سے ڈر رہے ہو کہ وہ رزق ہمارے بند کر دیں گے، تو وہ تمہارے رزاق ہیں، اس فانی عارضی دنیا کی محبت میں تم گرفتار ہو۔ بات یہ ہے، وہ تو یہ لوگ تھے نا جو پھیلے ہوئے تھے مختلف علاقوں میں، عراق، شام، مکہ میں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کوفہ کی طرف چلے گئے تو وہاں کوفہ والوں نے تو پھر ثابت کر دیا، یہی مطلب بات ہے کہ بھئی کچھ پیسے لے لیے اور کچھ جو ہے ڈر کے خوف کے، جو عام بندے تھے وہ کچھ ڈر گئے، کچھ مطلب یعنی خوف کے وہ چھوڑ کے سامنے بھی نہیں ساتھ دینا۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے دیکھو کہ یہ تمہاری کمزوریاں، اس طرح کی چیزیں، فانی عارضی دنیا سے تمہاری محبت، اور تم نے یہ جو لوگوں کو تعویذ ٹونے ٹوٹکوں پر لگا دیا، تمہاری یہ بندش کر دے گا، تمہارا یہ عامل یہ کر دے گا، مومن کا، حسین کا یہ عقیدہ نہیں۔ اتھے جی میرے کو تعویذ لے جو ہے تو دیتے نا رزق دی بندش ہوئی ہے، رزق اللہ معاملہ انہاں دے حوالے کیتے کسے دے۔ اسرائیل فیل جس کے حوالے رزق کا سارا معاملہ ہے، اس کو بھی ایک دانہ زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون سے عامل اور پیر اور جادوگر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کہتے ہیں آپ پر ہوئی ہے تو پھر ہم اور پیسے، یعنی ان سے رزق لے رہے ہیں، یہ اپنی بندش ہی دور کر دیں، ان بیچاروں سے لوٹ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے تم پر ہوئی ہے، ہم پر کھلی ہوئی ہے، دوسروں کو بولے۔ تو فرمایا کہ یہ تم کمزور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، کمزور یعنی لوگوں کو اس طرح پھنسا دیا ہے، وہ تمہاری جان نہ ہاتھ میں، یا تمہارا رزق، تمہاری اولاد، یہ چیز۔ حالانکہ اللہ پاک فرما رہا ہے بار بار قرآن مجید میں کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس کو چاہتا ہوں خود زیادہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کم دیتا ہوں۔ فضل بعضهم، یعنی اللہ پاک نے فضیلت دی، بعضوں کو زیادہ، بعضوں کو کم، کسی کو آزمائش کے لیے۔ اولاد کے جی دیکھیو جی توڑے تے اولاد دی بندش ہوئی ہے تو بڑا سخت ہویا معاملہ، اینے پیسے 50,000 لاکھ روپے لے رہے ہیں، یہ تقریر کرنے والے بھی لوٹ رہے ہیں وہاں امت محمد، یہ آپ فرما رہے ہیں امت محمدیہ، جو جادوگر ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں امتی کو، اور جو دیندار وہ بھی لوٹ رہے ہیں، حکمران وہ بھی لوٹ رہے ہیں۔ یہ آپ کا رونا ہے کہ ان سارے ضعیف کمزور لوگوں ان کے چنگل میں پھنس گئے، تمہاری فرمایا کہ حق کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے، حق بات کرنے کی وجہ سے۔ اگر ان کو پتہ چل کہ ہمارا رب ہے جس کے قبضہ میں رزق ہے دینا، وہ کون ان کو پوچھے؟ ہمارا رب ہے جس نے فرمایا طاقت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی جادوگر کا جادو اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کرتا، کسی طبیب کی دوائی اللہ کے اذن کے بغیر شفا نہیں دیتی۔ یہ کبھی کہتے ہیں جی فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، فلاں کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں کہاں سے آئی ہے؟ وہ آپ کو خود جب بیمار ہوتے ہیں، موت آتی ہے تو وہ دے لیتے اپنے آپ کو شفا، نہیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ خطبہ ہے، آپ بھی پڑھیں، اس کا کچھ حصہ میں پہلے سنایا تھا، کچھ حصہ آج آپ سن رہے ہیں۔ بھئی وہ بتا رہے ہیں میں کیوں نکلا ہوں کربلا، میں کیوں جا رہا ہوں، میں انہوں نے مطلب ہے کہ تباہی کر دی ہے ہر طرح۔ بھئی امت محمدی کو یہ چیر پھاڑ کے بیڑیے اور سوروں کی طرح جو ہے یہ کھا رہے ہیں، حکمران بھی وہ یعنی اپنا چیزیں وہ اپنے تے کھا رہے ہیں، مذہبی طبقہ وہ اپنا کھا رہے، ان کو کھا رہا ہے، پیر لوٹ رہے ہیں ان کو، وہ شرنیاں لے لے کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، عامل جو ہیں ان کو تعویذ اور دموں کی مطلب ہے کہ دے دے کے پھونکے مار مار کے وہ ان کا اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے ان کو لے رہے ہیں، اور جو دوسرے جو ہیں یعنی لوگ وہ بھی اپنا جو یعنی حکیم کن کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں، ڈاکٹروں کو کہہ لیں، انہوں نے اپنا رچ رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے جو اچھا تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوا، مسئلے سے مراد یہ محسوس ہوا کوئی درد ہے کوئی تو بھاگ کے ڈاکٹر کے ٹیکہ لگا دو،
وہ یورپ اتنا ایڈوانس کر گیا ہے پوری یعنی ٹیکنالوجی سائنس، یہ کوئی ٹیکے کا تصور نہیں. بھئی بخار دی ڈرپ لگ رہی ہے، بخار دا ٹیکہ لگ، یہ سارے تھانوں بے وقوف بنایا، تھوڑا بھی علاج ہے بخار جا ٹیکہ لوایا، وہ پیسے کا ٹیکہ. مجھے خود ڈاکٹر وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو پڑھ کے مجھے پتہ ہے نہیں ہے یہ نقصان. تو کہتے ہیں میں پینا پانی کے بار بار کے لگاتا ہوں، ان کو رام نہیں آتا. کہتے ہیں جی ٹیکہ لاؤ تو رام آنے، پیسے لو تو رام آنے. یعنی ان کا ذہن اس طرح بنا لیا ہوا ہے اور چیزیں کر میں علاج پھر کیا کرنا ہے جی اے دیتے تباہی کر دی اینو کر دیں. وہ میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا، میں کروڑ روپیہ دیتا ہوں. آج یہ کوئی بندہ یہ جو 5 وہ اسرائیل میں فلسطینیوں پر وہ ظلم کر رہا ہے خبیث لعنتی، ان کا جو وزیر اعظم ہے. چلو تم تو ادھر ہزار ادھر کو لیا، میں اینو مار داں میں اینو جی ایدی میں رزق بند کر دیتا ہے، ایدھے جی میں جان ختم ہو جی جادوگر نے جی عامل نے بڑی طاقت ہے، ادھے کو لے جن ہے، اے بڑے جنات دے جی بادشاہ نے. میں کیا میں تنوں کروڑ روپیہ دینا ایک جن پہ جو دی منڈی تے مروڑا ہے. یہ صرف جڑا اتھے پیسے لوٹن واتے میرے توڑے واسطے. دوجہ میں 10 کروڑ دینا اے مودی دی منڈی مروڑا ہے جن پہ. کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، مطلب دھوکے پہ دھوکا. وہ شیطان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بوتنے شونے، نہ ان کے پاس ہے کوئی شے. اپنی بھی دنیا آخرت وہ ختم کر بیٹھے ہیں، جنات بھی شیاطین بھی ان کے اور یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن کام کیا، میں آپ کو کہتا ہوں لے آئے کوئی جو کہتا ہے جی میں یہ کر لیتا ہوں، میں اس کو منہ مانگے پیسے دیتا ہوں. 2 بندے ان کی جو ہے وہ کام کر رہے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے انتہائی. جن نے بھیجنا ہے نا، جن نے ویزا لینا ہے انڈیا کا، یہاں سے مطلب اڑ کے جانا ہے، گردن مروڑنی واپس آ جانا ہے. اگر جن صحیح ہو تو وہ تو سلیمان علیہ السلام کا جو دن ہے وہ کہہ رہا ہے میں بلقیس کا تخت، بلقیس کیا میں اس کا تخت بھی لے آتا ہوں. بلقیس تو ایک طرف رہ گی، کوئی ولی نہیں کہہ رہا ہو. جن کے پاس کچھ نہیں، یہ سارے وہ 2-4 شیطان ان کے پاس، وہ ان کو بھی یہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی بیوقوف ایسے توڑے کیتے ہیں، فلانے رشتہ دار نے توڑے کر دیتا، اے کر دیا. وہ بھی فرمایا لوٹ رہے ہیں، جو صحت والے حکیم نسخے بتا کے لوٹ رہے ہیں، بس حکمران لوٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ کمزور اور یہ لوگ جو ہے ان کے چنگل میں پھنس گئے. نتیجہ یہ ہوا کچھ تو غلاموں کی طرح کچل دیے گئے. وہی غلام آج جتنے سلیو بنا دیتے گئے، یعنی انہوں غلام بنا دیتا گیا. بھئی سوچ نال کہ توڑے تے اے ہوئے ہے، توڑے تے کچھ ہوئے ہے، تسی نہیں اٹھ سکتے، تسی ان مطلب ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے، تسی اے ہو جے دا ہو جے دا. اپنی معیشت اور کچھ اپنی مصیبت کے ماروں کی مانند اپنی معیشت کے ہاتھوں بے بس ہو کے ان کو یعنی مالی معاملات میں بھی بے بس کر دیا. تم بندش ہو جائے، تم پر یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. حکام اپنی حکومتوں میں خود سے یعنی حکمران حکمرانی میں لوٹ رہے ہیں، اور پیر اپنی پیری میں لوٹ رہے ہیں، حکیم اپنی حکمتوں سے لوٹ رہے ہیں، اور یہ جادوگر اپنی جادوگری و شیطانیت سے لوٹ رہے ہیں. کس کو لوٹ رہے ہیں؟ میرے نانا کی امت کو. اور تم اپنی بھی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ذلت و خواری کا سبب بنے ہوئے، بد کماش افراد کی پیروی کرتے ہیں، پروردگار کے مقابلے میں گستاخی دکھاتے ہیں. یہ گستاخی نہیں تو کیا کہنا کہ کسی شیطان کے پاس رزق کی طاقت ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں تو اور کیا. اللہ پاک فرمایا میرے پاس ہے، شفا میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے. یہ کہ بندش کہہ دی اولاد بند کر دیتی ہے. اے نہیں میرے ساڑھے تے لگتا کوئی عمل ہوئے ہے، ساڑھے تے لگتا جی کسی نے بندش کر دیتی ہے. اللہ پاک فرمایا قرآن مجید میں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹیاں بیٹے دونوں. وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہتا ہوں بھانج رکھتا ہوں، کچھ نہیں دیتا. وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ سمجھنے کوئی بندش ہوئی ہے، کوئی جادوگر، وہ کہیں تو عزتیں کھو بیٹھے، وہ گئے بیٹا لینے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا دے دیتے ہیں، زنا سے بیٹا پیدا ہو گیا.
کوئی جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، اپنا اپنا جس طرح کی چیز ہے وہ اس طرح اپنا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ہمارے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے بھی جو یعنی بھی اس کی صفات کو دوسروں کو، اور تم نے ٹونا ٹوٹکا، یزید جو ہے وہ اپنی حکمرانی کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، تم جو ہے وہ اپنی گورنری کر رہے ہو، پیر جو ہے وہ اپنی پیر، یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب منبر پر بیٹھا ہے۔ میں ہر شہر جنہوں سے ملک ہوندے فرمایا انہوں نے اپنا ایک خطیب بنائے ہے ممبر تے، وہ انہوں نے کہانیاں سچ ثابت کرتا ہے، یہی ہے دین، یہی ہے سب کچھ جو ہے، جو یزید کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، امیر المومنین ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، پیر بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے، حضرت صاحب بھی وغیرہ وغیرہ۔ زمین میں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، ان کے ہاتھ کھلے ہیں۔ فرمایا وہ ہاتھ کھلے ہیں، کوئی روک ٹوک انہوں ہے نہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ عوام ان کے غلام بن گئے ہیں، اپنے دفاع سے عاجز ہیں۔ حکام میں سے کوئی حاکم تو ظالم جابر، دشمنی اور ناد رکھنے والا ہے، کوئی کمزوروں کی سختی سے کچل دینے والا ہے۔ جبکہ یہ نہ خدا کو صحیح طریقے سے مانتے ہیں، نہ روز جزا کو، نہ قیامت تک ان کا ایمان ہے۔ تعجب ہے فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، ابھی تو میرے نانا دین چھوڑ کے گئے اور تم اتنی جلدی بھول رہے ہو، اور ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے۔ فرمایا کہ دھوکے باز ہیں یہ لوگ، دھوکے باز ہیں، ستمکار کے ہاتھ میں، ان کے مالیاتی عہدیدار بھی یعنی مالی معاملات میں بھی گڑبڑ، سارے یہ لوٹنے والے ظالم ہیں، مقرر ہیں، اور یہ صحیح لوگوں کو جو ہے وہ یہ مانتے نہیں۔ اللہ ہی ان امور کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے۔ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، وہی ہمارے درمیان پیش آنے والے اختلاف اپنا حکم صادر کرے گا۔ فانا بات سن لو، یہ میں تو ان کے ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ ایسے لوگوں کا، نہ ایسے پیروں کا، نہ ایسے مولویوں کا، نہ چیزوں کا، میں تو ان کے خلاف کھڑا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی چلے نہ چلے اس کی پرواہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، رسول میرا نانا میرے ساتھ ہے، میرا بابا علی میرے ساتھ ہے، میری ماں فاطمہ میرے ساتھ ہے، کہ میں نے تو چند دن بعد ان کے پاس پہنچ جانا ہے۔ تم آؤ، نہیں واقعی نہیں آئے، آپ کو آپ صبح اعلان ہو جائے، دیکھو کتنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ نہیں جی ہماری تو جی بیعت ہے، لیکن وہ اس شریعت پر ہی نہیں ہے، وہ شیطان کی بیعت اس نے آگے کی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہ شخص شیطان ہے جو شریعت محمدی کی خلاف ورزی اور پھر جو ہے وہ پیری اور اس کی دعوے کر رہا ہے۔ تو اس لیے لوگ پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ دیکھو جان لو مت بعد میں آنے والے لوگ تمہیں پھر دھوکے میں ڈالیں، یا اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی جس کے لیے میں نکلا ہوں، نہ تو حصول اقتدار کے سلسلے میں کوئی حکومت مت کوئی کہے میں حکومت کے لیے آیا ہوں، میں تو جنت کا شہزادہ ہوں، یہ مطلب لیٹرین دنیا جو ہے میرے نزدیک جو ہے کیا حیثیت رکھتی ہے، مچھر کا پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیثیت نہیں اللہ کے ہاں، کہاں جنت اور کہاں یہ گندی دنیا جس سے اللہ نے ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا جب سے پیدا کیا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو میں جنت کا شہزادہ ہوں۔ مثلا ایک بندہ سمجھ لے اس کو پورے ملک کی حکومت ملی ہوئی ہے تو وہ ایک لیٹرین پر لڑے گا کسی سے، مطلب پورے ملک کے پاکستان کی حکومت ہے تو وہ اب پتہ چلتا ہے جی فلاں جی ایک ٹائلٹ ہے اس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، وہ ادھر نہیں، اس کے جنت اور دنیا کا مقابلہ ہی نہیں۔ فرمایا میں حصول اقتدار کا نہیں مطلب تمہیں لوگ بعد میں کہیں بھئی یہ ایسے آئے تھے، فرمایا اقتدار حکومت کے نہیں میں آیا سلسلے میں رسہ کشی، اور نہ ہی یہ مال دنیا کے لیے میں آیا ہوں، میں تو خرچ کرنے والا ہوں کہ افزون طلبی کے لیے ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں یا اللہ تیرے دین اصل شکل میں جو ہے وہ واپس آ جائے، تیری مملکت میں تیری زمین میں ہم جو ہے وہ اصلاح کر دیں جو ظلم ہو رہا ہے، تیرے مظلوم بندوں کو ان کا حق ملے، جو فرائض تو نے بتائے ہیں وہ ادا ہوں، قوانین جو تو نے دیے ہیں وہ نافذ ہوں، احکام تو نے معین کیے ان پر عمل ہو۔ اب اگر آپ حضرات نے ہماری مدد نہ کی تو میں جا رہا ہوں،
اور قیامت کے دن تم جواب دہ ہوگے۔ اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر اور زیادہ چنگے۔ فرمایا آج میری بات نہ سنو، کل دیکھنا یہ تم پر اور زیادہ ظلم کریں گے، تم بتے کہو گے ہم ڈر کے بچ گئے وقتی طور پہ۔ فرمایا اسی طرح یہ دیکھ لیں، مطلب جب ان کی باریاں آتی ہیں تو یہ کسی کو کوئی بخشتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اور زیادہ یہ پھر نور نبوت کو بجھانے میں، یعنی دین کی شکل بگاڑنے میں فعال ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا کافی ہے۔ پہلے بھی میرے نانا نے مجھے بشارت دی، اب بھی میں جا رہا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں کروں گا، اپنا بچہ ذبح کرا سکتا ہوں کروں گا، اپنے عزتوں اور اپنے مال ہر چیز میں لے کے نکلا ہوں۔ تو کوئی نہیں ساتھ، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں آیا۔ سنا سارے سنے، لاکھوں بندوں نے سنا، حج پہ آئے ہوئے تھے، وہی جو آپ کے ساتھ تھے، کوئی کا دکا بنا میں۔ مطلب تو ایک فیملی کے بندے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس میں مطلب کتنے 40 تو یعنی 20-25 تو آپ کی فیملی کی صرف۔ تو وہ آج بھی وہ پیغام جو ہے اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح ہے، وہ آج بھی دین کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مطلب بہت سارے ملکوں میں حکمران ایسے کر رہے ہیں، علماء دنیا ایسا کر رہے ہیں، پیران دنیا، وہ مطلب عاملین شیطان عامل، وہ ایسے ہی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جا کے باہر کہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ پوچھ لیں کہ ملنے، یعنی آپ نے ان سے، وہ اسی طرح عوام کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی یعنی سیاسی طور پر بھی، پیسے کے طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اور چیزیں اور کو گروپوں میں کھڑے ہیں۔ تو آج بھی جو حضرت امام حسین کا پیغام لے کھڑا ہوگا، ہوں گے اس کے ساتھ کم ہی، لیکن وہ بھی ان کی جنتوں میں ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس میں لالچ میں بندے کا نہیں ہے نا۔ اور دین کا آپ کا جو تصور تھا وہ بڑا واضح تھا۔ یزید کا یہ تھا کہ میں نمازیں سستو کر کے، گانا بجانا، فحاشی اور یعنی اور یاشیاں معاشیاں بےایمانیاں کر کے بھی میری بخشش ہو جائے گی، اور میں مطلب یعنی اس اسلام کو مانتا ہوں، اسلام ماڈرن اسلام مطلب ہے کہ مانتا ہوں۔ آپ کا تھا نہیں، تقوی کی زندگی گزارنی۔ پھر بھی اگر بندہ بخشش کا مستحق نہیں ہے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے یعنی بخشے گا۔ بندے نے کرنا ہے یہ چیز، پابندی کرنی ہے، تو پھر جو ہے تو دین کا تصور آپ کے ہاں جو آپ نے فرمایا بھی، جس شخص نے وہ آپ کے گھوڑے کی مبارک کی جو ہے لگام پکڑی، فرمایا دین اسلام کیا، یہی آپ نے ساری زندگی سمجھا۔ فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جانا، اللہ سے تعلق بندے کا صحیح ہو جانا، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بندے کا مضبوط، اور اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونا، مخلص ہونا اللہ کے ساتھ۔ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو ترجیح دینا، زبان اللہ کے حکم پہ چلے، کان اللہ کے حکم پہ چلے، آنکھیں اللہ کے حکم پہ چلیں، وقت مال بھی اللہ کے لیے خرچ ہو، یعنی نافرمانی نہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا دین کا خلاصہ یہ ہے، اخلاص کے ساتھ مخلوق کی خدمت، شفقت۔ وہ کیا ہے؟ دو طرح کی خدمت شفقت ہے۔ ایک تو ہے دنیا کی شفقت، دنیا کا مطلب ان کو روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، دارو، یہ چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں، ان کے پیسے دنیا سے بچانا، یہ مطلب ہے یہ عملوں سے، یہ سے، اور مطلب طرح طرح کی خرابیوں سے مدد کرنا، یعنی جس طرح ویلفیئر کے کام جس طرح کرتے ہیں لوگ، ویلفیئر کے کام، مطلب یہ بھی خدمت خلق۔ اور دوسری خدمت خلق ہے ان کو آخرت ان کی درست ہو جائے، بندوں کی دین ان کا درست ہو جائے، وہ یہ شیطانوں سے بچ جائیں، غلط لوگوں سے بچ جائیں، اور مطلب ان چیزوں۔ یہ آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ حسین تعلق، اور اخلاص کے ساتھ مخلوق الہی کی خدمت، مقصود اس سے اللہ فرمایا یہ ہے تو میرا خلاصہ اور دین کا خلاصہ۔ اور یزید کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حاشی اور یعنی اللہ کے ساتھ بھی تعلق اتنا ٹھیک نہیں، اور نہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ بخشش کی امیدیں رکھے ہوئے ہیں، اور مخلوق پر بھی شفقت نہیں، بلکہ جس کو چاہا زیادہ دے دیا، جس کو چاہا ظلم کر دیا، جس کو چاہا جیسے اس نے اہل بیت اطہار پہ کر دیا، اس کا تصور۔ تو آج جو ہے آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ میں بھی کہیں یزید کے طریقے پہ تو نہیں چل رہا، اور یزید کے جو علماء اور پیر اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں میرا تعلق وابستگی، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اپنا چلنے والے تھے۔
وہ تو پتہ چل جاتا ہے بندہ ساتھ مطلب یعنی چلتا ہے بھائی اس بندے کی پیسہ ترجیح ہے، اس بندے کی پروٹوکول ترجیح ہے، اس بندے کی کیا ترجیح ہے، آخر کار یہ کیوں کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ طریقہ محمدی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ دیکھیں یہ پورا شجرہ لکھا ہے، وہ اوپر سب سے نام ہے نبی علیہ السلام کا، نیچے سیدنا امام حسین سیدنا علی کا تاج العارفین سیدنا علی المرتضیٰ، اس کے نیچے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس کے نیچے سیدنا امام زین العابدین کا، وہ پورا شجرہ ہوتا 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 سیدنا عبدالقادر جیلانی تک آتا ہے، پھر سیدنا ابو الحسن شاذلی، اور سارا پھر جو ہے وہ اوپر ابو داؤد الباخلی، اور پھر آتا ہوتا سیدنا عبدالعزیز دباغ، اور پھر وہ آخری شخص سیدنا مرتضیٰ بن احمد، جن سے یہ میں نے سیکھا لیا ظاہری طور پر، وہ نیچے میں آنا۔ تو یہ تو طریقہ محمدی کی تعلیمات ہیں ہی امام حسین سے آ رہے ہیں، اور شجرہ بھی اور کتابی طور پر کتابیں پائی جاتی ہیں ایسی 1200 سال 1300 سال پہلے کی، کہ جس میں یہی تعلیمات تزکیہ اعضاء کس طرح چلنا ہے مطلب ہے کہ یعنی اپنا لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے بھی آج سن لیا پیغام، تو آج آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ ابھی عزت آپ دیں گے افضل بھائی، جس نے یہ شروع کرنا ہے سمجھنا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، بعد میں گھنٹہ بیٹھے، 1 دن رہے، 3 دن رہے، 5 دن رہے، یہ سیکھے، اور بھائی یہ تو آپ کے اور اللہ کا سودا ہے، ہمارا تو کام ہے آپ کے یعنی سہولت کار پیدا کرنا، کہ بھئی صرف تعارف کرانا، ورنہ لینا آپ نے ہے، ہم خود اللہ کے محتاج ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ ساری بات سن کے لگتا ہے کہ میں یزید کے زیادہ قریب ہوں اپنی زندگی، اگر میں دیکھوں امام حسین کے قریب نہیں، تو اگر نہیں ہوں تو ابھی زندگی موت آئی نہیں، تو میں یہ کوشش کرنی چاہیے میں اس سائیڈ پہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ جو باتیں امام حسین نے کیا، بھئی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، فحاشی عریانی، سنت کی خلاف ورزی، میوزک پسند کرنا، فلمیں پسند کرنا، اور دین کے لیے جان وقت کوئی مانگے وہ نہ دینا، صرف کوئی کہتا ہے تو پیسے مجھے کیا ملے گا، کھانا ملے گا، پیسے ملیں گے، پروٹوکول ملے گا، یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ ساری باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ وہ میری بات کر رہے ہیں۔ تو اگر میری بات کر رہے ہیں اور اگر مجھے ہوش ہے تو میں سمجھوں مجھے اگر موت نہیں آئی تو میرا کام ہے اس رستے پہ، ان کے رستے پہ لگ کے اس سائیڈ پہ ہو جانا، کہ کہیں میں بھی قیامت والے دن اس کی صف میں نہ یزید کے جھنڈے تلے نہ کھڑا ہوا ہوں، بلکہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے جھنڈے کے طرف، بلکہ وہ فخر کریں ہمیں دیکھ کے کہ ہاں بھائی انہوں نے پیغام تو میں نے دیا تھا لیکن اس لوگوں نے نہیں سنا، انہوں نے بعد میں آ کے میرا سن کے آگے کر گئے۔ کیونکہ آخری لفظ جو کل بھی میں نے آپ پرسوں بتایا تھا کہ جو جب سب رہ گئے، یعنی کچھ بھی یعنی ادھر سے کچھ بھی مرد باقی نہ رہے اور سارے ادھر جو ہے شہید ہو گئے، تو اکیلے آپ جب رہ گئے تو حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں، کیونکہ انہوں نے روایت کیا باقی تو آپ تو شہید ہو گئے، کہ آپ نے پیچھے صحرا کی طرف منہ کر کے کہا کہ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے آج؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کس کو وہ فرما رہے ہیں، بندہ تو ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو آنے والی امت ہے، آنے والے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حل من ناصرین کی آواز آپ کو پکار رہی ہے کہ بھئی آپ بھی اسی پیغام کو لے کر اٹھو، خود عمل کرو، پہلے تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور پھر جو ہے دوسروں کو بھی یہ پیغام دو، اور ایسے ہی کرتے کرتے اور 5 نہیں تو 10 نہیں تو 50 سال بعد بندے کی موت آ جانی ہے۔ یہ اتنی زندگیاں ہوتی ہیں، 100 سال یہ اس باری، تو پھر بندہ جو ہے وہ یعنی بچ جائے گا۔ مطلب کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ پھر جو کوئی اگر اعلان کرنا ہے تو کر، ورنہ پھر ذکر کی مجلس جو ہے وہ انشاءاللہ۔ کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے وہ کر لیں، موقع ہے آپ کے لیے۔ بیٹھیں، دیکھیں دعائیں، تعویذ کہتے ہیں پناہ کو، دعائیں مطلب کرنا، زبانی کرنا، لکھنا، وہ تو سارا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، لکھے کوئی پڑھے کوئی تعویذ، وہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں جو مطلب ہے کہ شیطانی تعویذات، اور جن پہ نہ کوئی پتہ نہیں، کوئی چھو منتر کر لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی یہ چیزیں،
اور اس پہ پھر جو ہے وہ بڑی بڑی عجیب و غریب شرطیں اور اس طرح کی ایسے لوٹتے لگاتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ مجھے بتائیں. اب نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کر مجھے بتا رہے ہیں دعائیں یہ اس مسئلے کے لیے پڑھو. مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے, میں آپ کے پاس جاؤں وہ مجھے بتاؤ اس مسئلے کا حل. اگر تو حضور علیہ السلام نے رزق کے مسئلے کا حل نہیں بتایا تو پھر تو میں جاؤں ان کے پاس. جب آپ کی 3 4 5 دعائیں موجود ہیں میں کیوں جا رہا ہوں ان کے پاس. یہی امام حسین فرما رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی بندش نہیں کر سکتا. اللہ فرما رہا ہے رزق میرے ہاتھ میں ہے. اگر میں نے کسی کے دیا ہے دینے کے لیے, اسرائیل کو دیا ہے, اس کو بھی ایک دانہ زیادہ ایک دانہ کم دینے کی اجازت نہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کر لگتا ہے بندش ہوئی ہے, رشتہ دارہ نے کیتی ہے, فلانے نے کیتی ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان کے شیطان پالے ہوئے ہیں, اور مطلب ہے کہ کئی اس میں دھوکے فراڈ فلاں صاحب کر رہے ہیں. تو نہ صاحب وہ صاحب یہی کر کتنے پیسے لینے تھی سمجھو ساڈا صاحب کر رہے ہیں. تھوڑی ماں دا نا کہ کدے تسی کچھ غلط دس دو انہوں نے کوئی ہوش مت نہیں کہ تھوڑی ماں دا نا ہے, وہ اسے تے ہی اپنا کر دیں دے. وہ تو نیرا دھوکا. یہی تو سیدنا امام حسین فرما رہے ہیں بالکل قرآن کے بالکل خلاف جو ہے. انہوں نے تو نہیں کہا امام حسین یزید نے میرا رزق بند, پانی نہیں ملا, پانی نہیں ملا, بند بھی وہ انہوں نے کیا ہوا تھا پانی, لیکن آپ نے نہیں کہا یہ تے بندش ہوگی جی میرے تے اپنا بندش تو وہ انہوں نے کی ہوئی تھی کہ بندے ظاہری طور پر نہیں دے. لیکن آپ حوض کوثر کے شہزادے ہیں, مطلب آپ کو مطلب یہ نہیں چیز اسی یہ تھوڑا جا مشکل آئی تے اے کیے تھا تو وہ کیتا تو وہ بھی پھر سارے تو کوئی شادی کران جا رہے ہیں انہوں کو لے, کوئی اولاد لین جا رہے ہیں, کوئی چیزیں کر رہے ہیں. ہاں دعائیں کرائیں, دعا کوئی بزرگ ہے اس کی دعا لگ جائے آپ کو, کوئی ولی ہے, کوئی نیک بندہ ہے, کوئی اسے دعا لکھا لے, کوئی اسے کوئی مطلب برکت کے لیے, وہی نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی قرآن کی میں. تو یہ تو لوگ بالکل مطلب اچھا استخارے کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے, ان کو خود کوئی نہیں پتا. اچھا یہ مثال کے طور پر اچھا آؤ جی میں دکان کھولنی ہے, میں کھولنا کہ نہ کھولنا, میں باہر جانا ہے, اچھا جی تو انہوں دسنے ہے پکھا بند کر کے کدے قرآن مجید کھول کے کوئی صفحہ اے جی صاحب لایا ہے توڑے واسطے بہت برے. اچھا کوئی ہم حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو, تو ان سے استخارہ کرنا ہے تو 2 نفر اللہ دے نال تعلق پیدا کرو جنہوں پتہ ہے سارا, تو او دے کولوں پوچھو جنہوں پتہ ہے, تو او دے نال کولوں لوگ جنہوں قدرت بھی ہے کچھ دین دی. تو وہ تو سارا لٹن واسطے کوئی تسبیح لے کے بیٹھے ہے, مثال دے طور پہ اچھا جی تسبیح ہل رہی ہے, اچھا جی یہ ادھر ہوگی تو کر لو, تو یہ ادھر ہوگی. اچھا کوئی جو ہے انج لے کے بیٹھے, اچھا انتر منتر پڑھ رہے 1 2 1 2 1 2 آخر تے 2 آ گیا جی بس جی کر لو. ایک اپنے لٹن واسطے طریقے نے جتنے. میں تو دسی ساڈے اتنے بزرگ آئے زمیندار فیصلہ آباد, انہوں کو پتری والا بندہ آ گیا بھائی قسمت دسنا, جی پتری یہی کر دیں, پتری ایک نکلی وہ نکلی. انہوں کو لے آیا وہ بندے آئے جڑے زمیندار لیکن سمجھدار بندے, انہوں نے انہوں کہن لیا جی میں تمہیں اے دسنے 10 سال بعد آیا ہونا تھوڑے نہ تسی بڑے سفر کرنے نے تھوڑیاں بڑیاں موجاں لگ. انہوں نے خلیوں خصہ چک کے 2 3 کانڈی سٹیاں. میں کہنا چودھری صاحب یہ تسی نہیں میری خدمات لینی نہ لو لے کے مارنے دا تے کوئی, تو انہوں نے کہا میں ماریا تنوں مارن واتے نہیں ہے, تنوں اے تیرے علم نہیں دسیا ایتھے میری کانڈ کٹی نہیں ہے نہ جائیں. انہاں نہ بھی تسی جڑا بالکل تسی کوئی کر لو دس لو, انہاں کوئی پتہ نہیں. آکھو جی تنوں اتنا علم ہے میں ہی تنوں کلیہ دس رہا, آکھو انہوں تسی بھائی جی عامل صاحب جتنے جادوگر یا جو بھی تسی توڑے علم ہے منو دس رو میری جیب بچ کتنے پیسے نے, گھر کتنے نے, بینک بچ کتنے نے. تمہیں پتہ یہ بندے ہی امام حسین فرمائے بیوقوف بن کے جکن انہوں سب کچھ پتہ ہے. کوئی انڈے چ سوئیاں کٹ رہا ہے, کوئی گنڈیاں چ سوئیاں کٹ رہا ہے, کوئی مطلب کوئی ساریاں چیزاں تے لٹے سارے جاندے بیٹھے ہوندے ہیں. اللہ دی راہ چاکھو راہ کوئی غریب بیٹھے نے صدقہ خیرات نہیں دینا, اتھے جا کے 10,000 20,000 50,000 یہ چیزاں اپنا دیا ہوں. وہ ہے اتھے دے اتھے ہی نہیں سارے, بلکہ اور پیچھے چلے جاتے. جب اللہ نال تعلق کٹ گیا پھر پیچھے ہی جانا. تسی خود سوچا نا کیوں میری مت ماری ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں رزق دین والا, میں اولاد دین والا, میں کسی نو کنٹرول نہیں دیتی ہے, میں خود رکھی ہے. نبی بھی میرے کو دعا کر دینے
فرشتے بھی میرے کو دعا کرتے ہیں اللہ یعنی اللہ پاک کو کرنا ہوئے اسرائیل نو اجازت نہیں کسی دی زندگی لین دی سوائے جب تو اللہ پاک نہ کرے اسرافیل نو اجازت نہیں رزق دین دی جدوں اللہ پاک اگر دے مجال ہے وہ ایک دانہ زیادہ دیا بلکہ جدو اسرائیل روح کٹتے ہیں تو وہ جڑا رزق دا فرشتہ ہوتا ہے وہ پوچھتے نہیں دا رزق کوئی باقی تو نہیں رہ گیا بھائی وہ پھر دستا ہے دا رزق کوئی نہیں تو پھر یہ تو اتنا کنٹرول ہے یہ انج دیتے ہوتا تو پھر شیطاناں دی حکومت ہوتی دنیا اور اور جنہیں میں تمہیں کہہ رہا تگڑے بنے نے اسی جی بڑے ہیں بابا فلانا بابا مغالی بابا پاکستانی انہاں نو کہو دینے ہیں تمہیں پیسے منہ میں 1 کروڑ نہیں خرب دے سرنے ہیں اے 2-3 بندے دنیا تے جڑے مسلمان ہے کشمیر تے مودی ظلم کر رہے ہیں فلسطینیہ تے ابھی انہاں نو تے دو اے تے جے 10 دن وچ مر گئے بس تھوڑے پیسے کریں تسی خود سوچو اگر اتنی طاقت کوئی نہ کلے ہوئے اٹ بینک نے سونے دیاں اٹاں دے پڑے سارے ملکاں کو اتنیاں سونے دیاں اٹاں نے بینکاں پئیاں نے دنیا زمیناں پئی نے بھئی ایک جن جا کے 2 اٹاں ہی انہاں نو لیا دے سونے دیتا موج کرو جان چھوڑتا اس واسطے سارا بتنگڑ اور مطلب یعنی جال مطلب ہے کہ یعنی وہ امام حسین دیکھیں نا انہوں نے کتنے صاف واضح نہ فرمایا انہوں نے درد دہا امت دا کہ بھئی یہ امت نو یزید بھی لٹ رہے وہ نال پھر علماء بھی رل گئے درباری وہ نال پیر بھی رل گئے درباری وہ نال دوجے بھی رل گئے سارے مطلب وہ رہ گئے کلے تو انہوں نے کہا بے شک میں کلا لیکن جدو میں شہید ہویا لوگ سوچن دیتے ضرور بھئی کیوں ہوئے نے اس واسطے ہوئے نے کہ دین دا تصور اے نہیں میرے نانا دا جڑا اس ویلے آیا اور اے جڑا نقشہ آپ پھر جان دین تو پہنا آپ نے ایک گل دس دیتی بھئی میں کیوں دے رہے ہیں کیونکہ اے لوگ اے کر رہے جے پیر اے کر رہے جے علماء اے کر رہے جے اے قصیدے نات کھاں پڑھنے اے قصیدے اے نات پیسے لیں دے اس ویلے انہیں قصیدہ پڑھنا جا کدے ایدہ قصیدہ شروع کر دیتا کدے کدے کر دیتا تو وہ مطلب ہے کہ لے اور جنہیں نہیں دیتا وہ دے خلاف شروع ہو گئی اور جی آکھا جی اسی نہیں آنا ہوگا اج تو بعد اسی نہیں آنا ساڑی تے کوئی عزت افضائی نہیں ہوئی انج نہیں انج نہیں فلاں نہیں اور انہوں نے پوچھو آخر وہ نبی علیہ السلام دی محبت واسطے اسی پڑھ رہے ہیں وہ جی اللہ دی محبت واسطے پڑھ رہے ہیں اور اللہ دے دین واسطے پڑھ رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں نہیں یہ چیز اس طرح نہیں اور کوئی گل پوچھنی تو پوچھ لو ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ اے جی صبح اور شام دے مسنون نبی علیہ السلام دے دسیاں دعاواں نے اے منو دسیا تے پئی گئی ہن اے دی آپ علیہ السلام نے اسی جمع کیتیاں حدیث شریف تو آپ علیہ رزق دی بھی دسی حفاظت دی بھی دسی برکت دی بھی دسی اولاد چاہیے ہے بیماری ہے وہ دی بھی دسی ساری آپ جے دے تو رے ساڈے نبی نے کوئی کمی چھڈی ہے تو پھر انہاں کولے ضرور جاؤ تو جے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھڈی نہ انہوں کو کوئی کمی ہے تو پھر انہوں نے یہ تو نقصان ہی دیں گے ٹھیک ہے پھر اگر کوئی اور بات نہیں تو ذکر کی مجلس جو ہے آپ نے وہ دعوت دے دی ہے ہاں یہ ہے موقع دینے کا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام سنا کچھ ہم نے پہلے سنا ہوا تھا کچھ ابھی سنا تو اس میں جو سمجھنے والی خاص بات یہ ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے باتیں سنی ہیں مجھ میں نہیں ہیں اگر وہ اپنے اندر پیدا کر کے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے طریقہ محمدیہ یہی سکھاتا ہے اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں یزید والے کاموں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی ذکر ہونا ہے ذکر کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھیں آپ کو وہ بنیادی جو باتیں ہیں جس پہ عمل کرنے سے بندہ ان بری عادتوں سے بچ سکتا ہے اور اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے تو وہ انشاءاللہ نماز کے بعد جو بھی بھائی سیکھنا چاہتے ہیں تشریف رکھیں